اپنی گاڑی کو پارکنگ ایریا میں پارک کرتے آریان اور امایا دونوں ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں اور اندر جاتے ہیں کہ آریان کی نظریں سیدھا شیروز پر پڑتی ہیں، جو آریان کو دیکھ اسی لمحے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ 2 منزل اوپر جاتے ہیں اور اپنے آس پاس کسی کو نہ دیکھ وہ بات کرتے ہیں۔ 5ویں منزل پر 3 روم میں ان میں سے ایک کمرے میں جانا ہے، 3 روم ہیں، ان میں سے ایک کمرے میں جانا ہے۔ شیروز اپنے آئی پیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے آریان اور امایا کو بتاتا ہے، شیروز نے یہاں کا بھی بلو پرنٹ نکال لیا تھا اور ڈاکٹر کے روم کا پتہ وہ وہاں کے اسٹاف سے لگا چکا تھا، تو ہم تینوں ایک ایک روم میں جا کر دیکھ لیتے ہیں، جلدی ہو جائے گا، امایا کہتی ہے، اور تینوں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے 5ویں فلور کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویسے لاکر سے نکالیں گے کیسے؟ وہ میرا کام ہے، مجھے اس لاکر تک پہنچا دو بس، امایا پوچھتی ہے اور آریان جواب دیتا ہے، اوکے انکل، امایا خوشی سے بھرپور انداز میں کہتی ہوئی 5ویں فلور پر پہنچے آگے کی طرف بڑھتی ہے کہ آریان جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتا امایا کو دیوار سے پن کر دیتا ہے، اور شیروز بھی دبے قدموں سے دوسری دیوار کے پیچھے جا کھڑا ہوتا ہے کیونکہ سامنے کے آفس سے ایک ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ کیا ہوا انکل؟ امایا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ سامنے دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں پاگل عورت ہسپتال میں تو موجود ہے، آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے اپنی؟ آریان کی بات پر اپنے لب بھیجتے ہوئے امایا کہتی ہے، ضرورت تو تمہیں زیادہ ہے، نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ، لڑائی کرنی ہے؟ امایا اپنی بات خود ہی کاٹتے ہوئے پوچھتی ہے، دل تو کر رہا ہے لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، گھر جا کر رات کو کر لیں گے، میں پوری کوشش کروں گا کہ ہماری اگلی لڑائی جو ہو وہ ہماری بیڈ پر ہو، ٹھیک ہے؟ اب چلو۔ شش۔ آریان امایا کے ناک کھینچتے ہوئے بولا، اس پر امایا فوراً اس کا ہاتھ اپنی ناک سے ہٹائے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، بس یہ شین ایکسٹرا ہے، کوئی بات نہیں، رات تک یہ ختم ہو جائے گا، نہیں تو میں اسے ختم کرنے کے لیے ہوں نا۔ آریان اپنے لبوں پر چھانے والی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن آریان کی بات پر امایا حیران کن انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اسے آریان کی کہی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اس وقت۔ آریان کہتے ہوئے امایا سے نظریں ہٹاتے ڈاکٹر کی طرف دیکھتا ہے، جہاں وہ اپنے پیشنٹ سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا اور ابھی بھی اپنے آفس کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جو کہنا ہے سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے؟ آریان کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے امایا پوچھتی ہے، تھوڑا سا اور انتظار کرو، پھر مطلب تمہیں بتا کر نہیں، کر کے دکھاؤں گا، یاد ہے نا 2nd راؤنڈ؟ توبہ استغفر اللہ، گھوم پھر کر آپ کو بس وہی یاد آتا ہے، ظاہر ہے وہی یاد آئے گا، میرے اتنے اچھے رومانٹک ہیپی مومنٹس کو تم نے ایک ہی لمحے میں کیسے برباد کر دیا تھا، وہ وقت کیسے بھول سکتا ہوں؟ آریان فوراً سے پیشتر امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھتے جائیں، دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان سپنوں کے پورا ہونے کی امید بالکل مت رکھیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آریان سے منہ پھیرتے ہوئے امایا بولی، غلط فہمی ہے تمہاری بیگم صاحبہ، اس سپنے دیکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں پورے کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہوں، تم خود کو تیار رکھو، باقی کا کام میں خود کر لوں گا، اور یہ جو ناممکن تمہیں لگ رہا ہے نا، میں اسے ممکن بھی کر کے دکھاؤں گا، 2nd راؤنڈ تو ہو کے رہے گا، جو مرضی کر لو۔ آریان کہتے ہی امایا سے نظریں ہٹاتا سامنے کی جانب دیکھتا ہے، جہاں سے اب ڈاکٹر واپس اپنے روم میں جانے ہی لگا تھا کہ آریان فوراً سے امایا سے دور ہوتا ڈاکٹر کی جانب لپکتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں ابھی داخل ہوا تھا کہ آریان اس کی کمر میں زور سے لات مارتے اسے کمرے میں گرا دیتا ہے،
اور خود اس کے کمرے میں داخل ہوتا گہری سانس لیتے ہوئے زمین پر گرے ڈاکٹر کی جانب دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر جیسے ہی منہ کے بل زمین پر گرتا ہے، اتنے میں پیچھے سے امایا اور شیروز دوڑتے ہوئے دونوں ڈاکٹر کے کمرے کے اندر آتے ہیں۔ شیروز اندر آتے ہی دروازے کو زور سے بند کر دیتا ہے اور آریان کے برابر میں کھڑا ہوتے زمین بوس ہوئے ڈاکٹر کو دیکھنے لگتا ہے۔ کون ہے؟ ڈاکٹر زمین پر دونوں ہاتھ رکھے زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے گردن موڑے پیچھے کی جانب کھڑے لوگوں کو دیکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہوئے پوچھتا ہے، تیرا باپ؟ ڈاکٹر کو زمین سے اٹھتے دیکھ آریان اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر ایک بار پھر لات اس کے کمر میں دے مارتا ہے اور اسے دوبارہ زمین پر گرا دیتا ہے۔ شرم آپ کے بعد امایا بھی بے شرم آپ کے بعد امایا بھی ہلکا سا تھپڑ آریان کے بازو پر مارتے ہوئے اسے غصے میں گھوریاں کرتے ہوئے بولی، یار ڈائلاگ ہے اور اس قسم کی سچویشن پر پرفیکٹ۔ چیک کرو روم۔ اپنی باتوں پر ہاتھ رکھے امایا سے کہتے فوراً سے آریان کی، یار اس میں اتنی زیادہ مسٹیکس ہیں۔ آریان شیروز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کولڈ حکمانہ انداز میں جیسے ہی اسے بولتا ہے۔ شیروز جلدی سے پورے کمرے کا معائنہ کرنے لگتا ہے اور اس لاکر کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کیوں چیک کرنا ہے روم؟ کون ہو تم لوگ اور میرے روم میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ زمین پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش نہ کرتے شیروز کو کمرے میں لاکر ڈھونڈتا دیکھ ڈاکٹر بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھتا ہے، زبان کو تالا لگا لو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بکواس سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں میں۔ آریان شہادت کی انگلی دکھائے اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا اور بولنے کے ساتھ وہ بھی اس کے کمرے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے آگے بڑھتے ہوئے وہاں موجود چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ ہو کون تم؟ آریان کو اپنے آس پاس ٹہلتے دیکھ ڈاکٹر پوچھتا ہے، لہجے میں ڈر اب بھی واضح تھا۔ ارے ابھی تو انہوں نے بولا باپ ہے، سمجھ نہیں آتی تمہیں اپنے باپ کی زبان؟ اب کی بار امایا ڈاکٹر کی بات پر بیزار انداز میں جواب دیتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کب سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی لیکن کچھ کہتی نہیں، پر اب اس کے کچھ بولنے پر امایا چڑھتے ہوئے جواب دیتی ہے، میں ابھی سیکیورٹی کو بلاتا ہوں، یہاں کوئی لاکر نہیں ہے۔ ڈاکٹر بولتا ہے کہ اتنے میں شیروز جلدی سے آریان کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بول پڑتا ہے، جس پر آریان فوراً سے پیشتر امایا کی جانب دیکھتا ہے۔ پھر کہاں ہے؟ امایا تجسس بھرے انداز میں پوچھتی ہوئی آریان اور شیروز کی جانب بڑھتی ہے۔ لاکر کہاں ہے یہ تو اب صرف یہی بتا سکتا ہے۔ آریان انتہائی پرسکون انداز میں ڈاکٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو موقع تلاش کرتے ہی اپنے آپ پر سب کی نظریں ہٹتی دیکھ کمرے سے باہر جانے کے لیے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن آریان کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں اور سب کی نظریں بھی دوبارہ اس ڈاکٹر کی طرف اٹھ چکی تھی۔ آریان لمبے لمبے قدم آگے کی جانب رکھتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو کچھ کہتا یا اس کے ساتھ کچھ کرتا اس سے پہلے ہی ڈاکٹر دوبارہ اپنے گھٹنوں کے بل آریان کے سامنے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے مت مارے، مجھے پتا ہے لاکر کہاں ہے، میں بتا دوں گا، پر مجھے مارے مت پلیز۔ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے سر اٹھائے آریان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے بوکھلاتے لہجے میں بولتا ہے، ٹھیک ہے تو بتاؤ کہاں ہے لاکر؟ اگر تم نے جھوٹ بولا یا کوئی بھی بے فضول کی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی ہمارے ساتھ تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں دنیا کا کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پائے گا، سمجھے؟ آریان ایک قدم اور آگے کی جانب بڑھاتے ہوئے سامنے بیٹھے لڑکے کی سانسیں خشک کرتے ہوئے وارننگ دیتا ہے، ڈاکٹر شاہزیب کے کمرے میں ہے،
صرف انہی کے پاس لاکر ہے، اس پورے ہاسپٹل میں اور کسی کے روم میں نہیں ہے۔ شہزیب کا کمرہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتا کہ آریان دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ وہ دائیں ہاتھ کی طرف والا، لیکن اس وقت وہ اپنے روم میں ہے۔ ڈاکٹر بولتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کے کمرے میں جانا ہے تو اسے باہر نکالنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اپنے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھولے شہزیب کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کس وقت وہ خود کمرے سے باہر جاتا ہے؟ اب کی بار شیروز پوچھتا ہے۔ وہ اپنے کمرے سے صرف تب باہر نکلتے ہیں جب انہیں کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے۔ کیا کیا آپ لوگ بھی اس اعضاؤں کی فائل کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تمہیں کیسے پتا؟ ڈاکٹر بولا ہی تھا کہ امایہ تجسس و جستجو کے عالم میں گھستی ہے۔ میں نے بھی ان کے کمرے میں اسی فائل کو ڈھونڈنے کے لیے بار بار جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں وہاں تک پہنچ نہیں پایا۔ ڈاکٹر شہزیب کو بھی اپنے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ یہاں کام کرتے ہیں، لیکن یہاں کے عام آنے والے پیشنٹس کو وہ نہیں دیکھتے۔ اس سے زیادہ تر ٹائم وہ اپنے آفس میں ہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سر جھکائے بولا تھا۔ تمہیں اس فائل کے بارے میں کیسے پتا؟ اب کے بعد آریان بھی تجسس بھرے انداز میں بولتا ہے۔ ایک ڈاکٹر جو عام پیشنٹس کو نہیں دیکھتا لیکن وہ آپریشن کرتا ہے، جبکہ آپریشن کرنے کے لیے پہلے ڈاکٹر پیشنٹ کا چیک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے، پر وہ ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی، اس لیے میں نے ڈاکٹر شہزیب پر نظر رکھنی شروع کی تھی۔ ان کے روم میں جانے کی کوشش کی تھی تاکہ میں ان کے بارے میں کچھ پتہ کر سکوں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور ایسا ہوتا کیسے ہے۔ جب وہاں گیا تو مجھے وہاں ایک فائل نہیں تھی جو ان کے ملی تھی، جو ایک ٹیبل پر پڑی تھی۔ میں نے اس فائل کو کھولا، ابھی پہلا صفحہ کھولا ہی تھا کہ اس پر ایک انسان کی باڈی کے اندر کے سارے انسانوں کی تفصیلات لکھی ہوئی تھی، جبکہ عموماً ہم ڈاکٹرز کو یہ سب کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک پنے پر ایک پیشنٹ کا نام اور اس کی ساری ڈیٹیلز تھی۔ اس کے اعضاؤں کی دوسرے صفحے پہ میں جاتا اس سے پہلے ڈاکٹر شہزیب اندر آ گئے تھے۔ مجبوراً مجھے چھپ کر وہاں سے جانا پڑا۔ تب تک میں دو تین بار کوشش کر چکا ہوں، لیکن ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی میری۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں بھی اس چیز سے آدمی کو ڈاکٹر کا مقام حاصل رکھنے نہیں دے سکتا جو معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ زمین پر نظر ڈالتے ڈاکٹر مایوس انداز میں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ اور اس ڈاکٹر کو باہر لے جانے کا کام کرو۔ آگے کا کام ہمارا ہے۔ اگر ہماری مدد کرنے چاہتے ہو تو یہ کر دو بس۔ آریان بنا کوئی دوسری سوچ دماغ میں لائے ڈاکٹر کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے سرد آواز میں بولتا ہے۔ آریان کی بات پر ڈاکٹر بھی حیران ہوا تھا، لیکن پھر کچھ کہنے کے بجائے ہاں میں سر ہلائے اپنے روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ سر آپ اس پر یقین کر رہے ہیں؟ ہل گئے ہیں کیا؟ شیروز آریان کے بازو پر ہاتھ رکھے حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کبھی کبھی ہلنا اچھا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آریان ابھی بھی پرسکون انداز میں کہتا ہے، اور وہ اپنی بات مکمل کرتا ہی ہے کہ اتنے میں ڈاکٹر شہزیب کو لیے آفس روم سے باہر نکلتا ہے۔ چلو بھائی، اب ہمارا کام شروع۔ امایہ تم یہی رکو، ہم فائل لے کر آتے ہیں۔ آریان شیروز کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے پلٹ کر امایہ کی جانب دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ جانے کے لیے ابھی ایک قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ آریان اسی لمحے اٹل لہجے میں کہتا امایہ کو روک دیتا ہے۔ اوکے۔ امایہ بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتی ہوئی وہیں رک جاتی ہے۔ ادا، علیزے اور زائش تینوں مالا کو لیے واپس حویلی پہنچ چکی تھیں۔ مالا پورے راستے بالکل خاموش تھی، کوئی بات نہیں کی تھی اس نے کسی سے بھی، اور سب کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ اس کے کچھ بولنے کے منتظر تھی، لیکن
माला किसी से कोई बात नहीं करती। हवेली वापस आते ही अदा से कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अदा इसे इसके कमरे तक छोड़ने जाती है। तब तक बाकी सारी हॉल में बैठी हुई अपने अपने शौहरों के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी, और ख़ास तौर पर आर्यन और अमाया के। जान थका हारा हुआ ज़बरदस्ती का बानी को वापस अपने घर पर लिए वापस आ चुका था। जिस प्रोजेक्ट को इसने पूरे महीने में करने की ठानी थी, इन्हीं को करने में मगन वो रात के 2 बजे वापस घर आ रहा था। अपनी गाड़ी में सवार गाड़ी को दरवाजे के सामने चंद फासले पर पार्क करता हुआ वो निढाल हालत में थका हुआ गाड़ी से बाहर निकलता है कि पूरे घर की लाइट्स ऑन देख जान हैरानी से सब हैरानी से अपने अतराफ में देखने लगता है, लेकिन वहाँ इसका कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था, जबकि जान ने किसी भी गार्ड को छुट्टी की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन इसका कोई भी गार्ड इसके घर में मौजूद नहीं था। अपने अतराफ में देखते हुए वह हैरान होता घर के अंदर दाखिल होता है। अंदर चंद फासले पर जाता है कि एक बड़े से टेबल पर वो गाड़ी की चाबी और अपने हाथ में पकड़ा कोट रखता मजीद आगे की जानिब बढ़ता है कि इसके कान में टीवी चलने की आवाज़ आती है, जिसे हैरानगी से सुन वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कौन है? जान सख्त सख्त और सर्द आवाज़ में बुलंद आवाज़ में पूछता है। आवाज़ सुनाई नहीं दे रही मेरी। कौन हो तुम, और मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे नहीं पता था कि अपने छोटे भाई के घर में आने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। जान के सख्त लहजे को सुनते हुए इंतहाई पुरसुकून अंदाज में जवाब देता सोफे से उठ खड़ा होता है और पलटकर अपने कोट को ठीक करते हुए जान की जानिब देखता है। अपने सामने खड़े शख्स की आवाज़ सुनकर ही जान हैरान हो जाता है, पर जैसे ही आरिश पलटता है जान मज़ीद हैरानगी से इसे देखने लगता है। कैसे हो छोटे? आरिश पूछते हुए सोफे को क्रॉस करता जान की तरफ बढ़ता है और इसके बिल्कुल सामने जा खड़ा होता है। लाला? जान सर से पैर तक आरिश को देखते हुए बौखलाए हुए बोलता है। हाँ लाला, आरिश बोलता ही है कि जान उठने में फ़ौरन से अपने भाई से गले लग जाता है। बिना कोई बात किए, बिना कुछ सुने, वो बस अपने धड़कते दिल की आवाज़ को सुनते हुए अपने भाई के गले लग जाता है। जान की आंखों में नमी भर गई थी अपने भाई को देखकर। आप ठीक हैं भाई? जान जल्दी से दूर होता आरिश की दोनों बाजुओं पर हाथ रखे दोबारा इसे बगौर सर से पैर तक देखते हुए पूछता है। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आरिश जान के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला। अगर आप देखते हैं तो अ- वो सब क्या था? आपको तो हमने कब्र में खुद उतारा था भाई, वो आप ही थे। मैंने चेहरा देखा था जब आपका जनाजा हवेली में था। तो आप जिंदा कैसे हो सकते हैं? किसी को मारने के लिए खुद मरना पड़ता है, और तुम जानते हो जिस शख्स को मुझे मारना था इसे मारने के लिए, मुझे अपनी मौत की कहानी बार बार लिखनी पड़े तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर बार मरने के लिए तैयार हूँ, और हकीकत में मरने के लिए भी तैयार हूँ। क, क, किस किसकी बात कर रहे हैं भाई? क्या कफ़ीर मलिक? इससे सवाल करते करते रुक जाता है, फिर आरिश की आंखों में देखते हुए 2 पल ठहर कर पूछता है, जिस पर आरिश जवाब देने के बजाय हाँ में सर हिला देता है। क्या कफ़ीर मलिक आपको मिल गया भाई? लेकिन कहाँ पर? कब भाई? अगर आपने ये सब करना था, कम से कम मुझे तो बता देते। मुझे लगा था कि आप सच में मर गए, जान कहते हुए दोबारा आरिश के गले से लग जाता है। तुम जानते हो मैंने आज तक तुम्हें किसी खून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, कभी अपने बुरे काम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाना चाहता भाई। इस दुनिया के लिए एक शैडो किंग बहुत है, दूसरे को इस जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो वो बनकर रहो, मुझ जैसा जानवर बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें।
आरिश एक हाथ जान की कमर पर और दूसरा हाथ इसकी गर्दन पर रखते हुए नरम लहजे में गोया हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता भाई। दूसरा भाई भी जानवर बन गया है, बेरहम, बदतमीज, पत्थर दिल बन गया हूँ। जान कहते हुए आरिश से दूर हो जाता है और खामोश आंखों से इसकी आंखों में देखने लगता है। तुम बेरहम, बदतमीज, पत्थर दिल कभी नहीं हो सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। बेहतर है खुद को इस किस्म का कोई भी लक़ब मत दो, आरिश बोलता है और जान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अपनी गर्दन झटकते हुए आरिश को क्रॉस करता है। कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ एक डाइनिंग टेबल पर पानी का जग और इसके साथ 4 ग्लास पड़े हुए थे। ग्लास में से एक ग्लास उठाए, जग में से अपने लिए थोड़ा सा पानी निकाले, अपने लबों से लगाए ध्यान टेबल से टेक लगाए खड़े खड़े ही पानी एक सांस में पीने लगता है। सही कह रहे हैं आप, मैं कभी बदतमीज या पत्थर दिल, बेरहम ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जबकि मैंने आपकी मौत का तो लेकिन जब मैंने आपकी मौत का सुना तो मैं सब कुछ बन गया और अब मुझे लगता है कि मुझे खुद को बदलना नहीं चाहिए। मैं जो अब बन गया हूँ मुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जब आप नर्म दिल के होते हैं तब लोग आपको तकलीफ़ देते हैं। इन लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। नरम दिल होगे तो एहसास होगा, किसी के होने ना होने से तकलीफ़ भी होगी, लेकिन जब आप पत्थर दिल हो जाओगे तो आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में कौन है कौन नहीं आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो खुद, और जब फ़र्क नहीं पड़ेगा तो बस अब अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता हूँ। अब ज़िंदगी में मुझे सिर्फ कामयाबियाँ चाहिए, बहुत सारी कामयाबी, इतनी कि किसी के होने ना होने से मेरी ज़िंदगी पर कुछ ख़ास असर ना पड़े। जान अपने भाई के चेहरे की तरफ देखते हुए कोल्ड अंदाज में कहता है। जान की बातें आरिश को अच्छी नहीं लग रही थी। आरिश खामोशी से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए इसकी कही एक एक बात को गौर से सुन रहा था। क्या मेरी वजह से ये सब बोल रहे हो? आरिश तजस्सुस से पूछता हुआ चंद कदम आगे की जानिब उठाने लगता है। नहीं भाई, आपकी वजह से नहीं, आपने तो सिर्फ मुझे बदला है। अपनी किस्मत तो मैं खुद बदलने वाला हूँ, या ये भी कह लो कि मैंने बदल ली है। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है भाई। अच्छा बनकर सिर्फ सर झुकाना पड़ता है, लेकिन आप बुरे बनोगे तो आप झुकोगे नहीं, अपने सामने मौजूद हर एक शख्स को झुकाने की काबिलियत रखोगे। मुझे भी अब यही करना है। किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने सर नहीं झुकाना, सोच समझ के कुछ नहीं बोलना, जो दिल में आए वो करना है और वही बोलना है। अब जो लोग उखाड़ सकते हैं मेरा, उखाड़ कर दिखाएं। जान हाथ में पकड़ा ग्लास जोर से टेबल पर रखते हुए एक अटल अंदाज में बोलता है और बोलने के बाद वो फौरन अपने भाई की आंखों में आंखें डाले देखने लगता है। आरिश को अब जान का ये अंदाज अच्छा लग रहा था। ठीक है, फिर अगर ऐसे बन के रहना है तो ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन मेरे भाई, बेरहम बनो पर जानवर नहीं, क्योंकि हमारे खान बाबा ने कभी किसी के साथ गलत सलूक करना नहीं सिखाया, और जिनके साथ सिखाया है वो इस काबिल हैं कि इनके साथ ऐसा सलूक किया जाए। जो बनना चाहते हो वो बन जाओ, लेकिन इस बात को जहन में रखकर किसी मासूम का नुकसान नहीं करना, कभी भी नहीं। आरिश बोलते हुए जान की जानिब बढ़ता है और बिल्कुल इसके सामने खड़ा होता, अपना दायां हाथ इसके बाएं कंधे पर रखे इसकी आंखों में आंखें डाले बोलता है। आरिश की बात जैसे ही मुकम्मल होती है, जान हाँ में सर हिलाता एक गहरी सांस भरता है। क्या आप खान बाबा से मिले? जान अब माथे पर कुछ परेशानी के बल सजाए पूछता है। वही तो मुझे वापस लेकर आए हैं, और इन्हीं की वजह से कफीर के मैंने टुकड़े नहीं किए, वरना जो इरादा बनाकर मैं कश्मीर से बाहर निकला था ना,
अगर वो इरादे पर मैं कायम रहता तो आज पूरी दुनिया में शैडो किंग के हाथों मरे कफीर मलिक की खबरें मंजर आम पर होती। आपने इन्हें मारा नहीं? क्या मतलब? बाबा किसके दरमियान में आए? क्या बाबा को पता चल गया कि आप शैडो किंग हैं? आरिश बोलते हुए जान से दूर होता है और बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है। जान भी आरिश की पुश्त को देखते हुए अपनी बात पूछते हुए इसके पीछे पीछे चलता है। हाँ, उन्हें पता है। उन्हें पता चल गया कि मैं शैडो किंग हूँ, लेकिन उन्हें पता कैसे चला ये मुझे भी नहीं पता। बाबा ने कहा था कि वो बताएंगे जब सही वक्त आएगा, और उन्होंने अभी तक ये किसी को भी नहीं बताया कि उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, मेरे जिंदा होने के बारे में, मेरे जानवर होने के बारे में, और मेरे एडिनबर्ग में होने के बारे में। एडिनबर्ग? आरिश बात मुकम्मल करता है कि ज़ियान के लबों पर ये दो अल्फाज ठहर जाते हैं। जल्दी से आरिश को बाजू से पकड़े इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए वो ये बात दोहराता है। एडिनबर्ग में तो आपके पार्टनर थे ना भाई? तो क्या कफीर मलिक भी वही था? जान हद से ज़्यादा तजस्सुस भरे अंदाज में पूछता है। जो मेरा पार्टनर था वही मेरे माँ बाप का कातिल था। क्या? आरिश बोलता है और जान के सर पर जैसे पहाड़ गिर पड़ता है। मतलब एके इंटरप्राइजेज, वो वो कफीर मलिक की थी? हाँ, आरिश बेहद पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है। और क्या ये बात अमाया जानती है कि कफीर मलिक इसका बाप है? अपने आप को थोड़ा सा पुरसुकून करते हुए आराम से जान आरिश से अपनी बात पूछता है। अमाया ये बात भी जानती है कि सिर्फ कफीर मलिक इसका बाप नहीं, खानी इसकी बहन भी है। क्या मतलब खानी गुड़िया की बहन है? जान के सर पर एक और पहाड़ गिरा। वो ये बात पूछते हुए इसी लम्हे अपने सर पर हाथ रखे अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? अगर खानी गुड़िया की बहन है तो क्या खानी को ये बात पता नहीं थी? बड़ी बड़ी आंखें की आरिश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। कफीर ने कभी खानी को ये बात बताई नहीं कि अदा के अलावा इनकी एक और बेटी भी है, इसीलिए खानी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये तो इन्हें अब जाकर पता चला है, और गुड़िया को भी। खैर छोड़ो, अगर पुरानी बातों में उलझेंगे तो कहानी और उलझती जाएगी। मैंने सुना है तुम शादी करने वाले हो, बाप बनने वाले हो। ये क्या है? जैन को परेशान होता देख हारिश अपनी बात पलट देता है। बाप बनने के चक्करों में तो शिद्दत से हूँ भाई, लेकिन मेरी होने वाली बीवी मुझसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन सबकी मौजूदगी में। वो चाहती है कि मैं इसके लिए बारात लेकर आऊँ। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हम लेकर चलेंगे ना बारात इसकी। जब तुम्हारा खानदान है पूरा का पूरा, तो तुम अकेले निकाह क्यों करोगे इससे? बिल्कुल सही फरमाइश की है इसने। बाकी के बेटे का क्या सीन है? बाकी ये बेटे का क्या सीन है? ये समझ नहीं आया। जिनसे मैं शादी करना चाहता हूँ, इनका एक बेटा है। किस्मत ने इनसे इनका शौहर छीन लिया। शादी के चंद अरसे के बाद ही इनका शौहर वफात पा गया, और तब से अब तक वो अपने बेटे के साथ अकेली रह रही हैं। अपने बेटे की जिम्मेदारियां खुद पूरी करती हैं, लेकिन इनके जो ससुराल वाले हैं ना, वो इनसे इनका बेटा छीनना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अकेली माँ पाल नहीं सकती, और जवान है तो। समझ गया। ज़ियान कहते कहते खामोश होता है कि आरिश बोल पड़ता है। फिक्र न करो मेरे भाई, तुम्हारा भाई वापस आ गया है, और अब सब ठीक होगा इंशाल्लाह। तुम्हारी दुल्हन की बारात हम लेकर जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें वापस हवेली चलना पड़ेगा। हवेली चलो, ताकि जल्दी से हम तुम्हारी हवेली में तुम्हारी दुल्हन को ले आए। जान को दोनों बाजुओं से पकड़े इसका मुंह अपनी तरफ मोड़ते हुए आरिश मुस्कुरा कर बोलता है। फिलहाल मैं कहीं नहीं जा सकता भाई, मेरा काम है अभी। मैंने यहाँ पर आकर काम शुरू किया है। अभी से अगर मैं इसे छोड़कर चला गया तो मसला हो जाएगा, और 1 महीने के अंदर डील्स ख़त्म करने का सोचा है मैंने।
کہ جو پچھلے ہمارے لاسز ہو چکے ہیں ہماری کمپنی میں وہ سارے میں جلدی سے ٹھیک کر سکوں۔ اتنے سارے پچھلے پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں لیکن کمپنی کے کسی فرد نے انہیں مکمل کرنے کی زحمت نہیں کی۔ خان بابا سے پیسے تو وقت پر لے لیتے ہیں لیکن وقت پر کام کرتے ہوئے سب کو موت پڑتی ہے۔ کوئی بات نہیں، شادی کر لو، شادی کرنے کے بعد واپس آ جانا، اپنا بزنس سنبھالنا، ٹھیک ہے؟ لیکن عارش کی بات پر جان جھجکتے ہوئے بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہی عارش اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے بول پڑتا ہے، لیکن کچھ نہیں میرے بھائی، تم واپس گاؤں چلنے کی تیاری کرو، تمہاری بارات لے جانے کی تیاری میں خود کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر چلیں۔ گہری سانس لیتے ہوئے جان عارش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ بولنے کے فوراً بعد وہ دونوں بھائی ہنستے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے گلے سے لگ جاتے ہیں۔ امایا، آریان، شیروز تینوں حویلی واپس پہنچ چکے تھے۔ تینوں کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ امایا اور آریان حویلی میں پہلے داخل ہوتے ہیں، پھر ان کے پیچھے شیروز تینوں کو ایک ساتھ حویلی کے اندر آتا دیکھ باہر ہال میں ٹی وی پر مووی لگائے دیکھتے ہوئے لوگ اسی پر ٹی وی کو بند کرتے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آ گئے؟ عطا بولتی ہوئی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور جلدی سے امایا کے پاس آتی اس کے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کرتی ہے اور سر سے پیر تک اسے دیکھنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہو؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ عطا پریشانی سے پوچھتی ہے۔ اس آدمی نے مجھے کھانا نہیں کھلایا خانی۔ امایا رونے والے انداز میں عطا کے گلے سے لگتی ہوئی شہادت کی انگلی اٹھائے آریان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتی ہے، کھانا نہیں کھلایا اس لیے ایسی شکل بنائی ہوئی ہے؟ عطا امایا کو اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، ظاہر سی بات ہے، کھانا آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں رہنے کے لیے کھانا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور میں تو چلتی پھرتی ہی کھانے پر ہوں اور یہ آدمی مجھے کھانا نہیں کھلاتا۔ امایا اپنی بات مکمل کرتی ہے کہ عطا ایک زوردار تھپڑ اس کے بازو پر دے مارتی ہے جس سے امایا کی سسکی نکلتی ہے۔ آہ! مجھے لگا کہ شاید کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے اس لیے تم نے ایسی شکل بنائی ہوئی ہے۔ کھانا نہیں کھلایا یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ ایسے منہ بنانے والی۔ اب کی بار ادا امایا کے کان کھینچتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی ہوتی ہے، خانی ایک اور تھپڑ مارو اس کو، اس کی بھوک تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اب میں کام کو دیکھوں یا اس کو کھانا کھلاؤں؟ مارو اس کو ایک دو تھپڑ، اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تم تو بہن ہو نا، تم ہی مار لو میرے حصے کا بھی تھوڑا سا۔ امایا روتے ہوئے بولنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے پہلے آریان امایا کی جانب گدی پھینکتے ہوئے بولا، جسے امایا کے کیچ کرنے سے پہلے ادا کیچ کر چکی تھی۔ فائل کا کیا بنا؟ ملی یا نہیں؟ امایا کے کان چھوڑے آریان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ادا پوچھتی ہے۔ فائل مل گئی ہے اور اسے پولیس والے کے سپرد بھی کر دیا گیا ہے۔ آریان گہری سانس لیے بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھتا ہے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اب سب ٹھیک ہے نا؟ اب کی بار علیزے تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بس کیا؟ آریان بول رہا ہوتا ہے کہ بولتے بولتے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اتنے میں زائش تجسس بھرے انداز میں صوفے پر آگے کی جانب کھسک کر بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہے، جس کے پاس فائل تھی اسے فائل حاصل تو کر لی تھی ہم نے، لیکن جسے فائل لیے ہم اس کے روم سے باہر نکل رہے تھے، اتنے میں وہ واپس آ گیا تھا تو اس سے لڑائی ہو گئی تھی جس میں وہ کافی زخمی ہو گیا تھا، مرا تو نہیں؟ شیروز زائش کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں حویلی کے اندر عارش داخل ہوتے ہوئے پوچھتا ہے۔ عارش کی آواز پر اب سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ چکی تھی۔ نہیں، مرا نہیں ہے، بس زخمی ہوا ہے۔ امایا عارش کو دیکھ نرم لہجے میں بولی، مر بھی جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
अब की बार आरिश के पीछे से जान हवेली के अंदर दाखिल होते हुए आरिश की पुश्त को देखते हुए पूछता है, अस्सलाम वालेकुम। जान सर झुकाए हल्की सी आवाज़ में सलाम करता है। जान को देख हमाया हैरान हो जाती है। खुले मुंह के साथ वो जान के चेहरे की जानिब नजरें जमाए खड़ी हुई थी। हेलो। हवा में हाथ लहराते हुए जान अमाया को देखकर बोलता है, गंदी शक्ल के मिरासी, खुसरों के आशिक, घर वापस आने का टाइम मिल गया। अमाया जान का कोई भी जवाब देने के बजाय अपने कंधों पर और दुपट्टे को ये अपने एक कंधे से गुजारते हुए पेट की जानिब गिठान बांधे अपने लब दबाए गुस्से में बोलती है, ये 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 क्या कर रही हो? जान अभी भी पूछ रहा होता है कि अमाया लंबे लंबे कदम उठाए इसके पास आती, जान के बालों को अपने हाथों में मुट्ठियों में मजबूती से कैच करती इसका सर घुमाकर रख देती है। अमाया की हरकत पर वहाँ मौजूद हर किसी के लबों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आरिश भी इसी लम्हे जान को छोड़े खुद सोफे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अमाया की बच्ची, छोड़ मेरे बाल, गंजा करेगी मुझे। जान अमाया के दोनों हाथों को पकड़े अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए करता है, लेकिन अमाया इसके बाल नहीं छोड़ती। अपने दोनों हाथों में मजबूती से जान के बालों को पकड़े वो इसके बाल खींच रही होती है। आज मैं तुमको जिंदा छोड़ेगी नहीं लाला, तो तुम गंजी होगी। आज मैं तुमको जिंदा छोड़ेगी लाला, तो तुम गंजी होगी ना। आज तो तुम गई लाला। मैं गई नहीं, गया हूँ, उल्टे पैरों वाली नागिन, छोड़ मुझे। सॉरी गाइस, मुझे ना फ्लो हो रहा है, सो पार्डन मी प्लीज़, एडजस्ट कर ले थोड़ा सा। जान अपने बालों को छुड़वाने की कोशिशें करते हुए दर्द में कराहते हुए कहता है, नागिन के कब से पैर होने लग गए खुसरों के आशिक, बात तो कोई सीधी करो। अमाया दो पल के लिए रुक कर बोलती है, मेरी बात मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं, तुम छोड़ो मुझे। ऐसी बात है तो मेरा हाथ मेरा मर्जी, नहीं छोड़ेगा मैं तुमको आज। अमाया कहते ही दोबारा जान के बालों को खींचने लगती है। मैं कहाँ हूँ, तुम की हो? मुज़क्कर मोनस तो ठीक कर लो अपना। मेरा मुज़क्कर मेरा मोनस, तुमको क्या? अमाया का एक बार फिर से पठानी रूप बाहर आ रहा था, जिसे देख हॉल में मौजूद हर एक के लबों की मुस्कुराहट अब कह कहूँ में बदलने लगी थी। डायन चुड़ैल लड़की, छोड़ मुझे, इससे पहले कि तेरे बाल भी नोच कर छोड़ो मुझे। तुम मेरे बालों तक पहुंचोगी तो मेरे बालों को कुछ करेगी लाला। तुम तो आज तक नहीं बची मेरे हाथों से। मेरा शिद्दत से दिल कर रहा था कि मैं अपने शौहर के बाल नोच डालूं, इन्हें मार मार कर मैं अधमरा कर दूं, लेकिन अल्लाह ताला मेरे शौहर को आपको मेरे हाथों से मरवाना चाहते हैं। आज तो आप गई। अमाया बोलती हुई जान को बालों से पकड़े जोर से जमीन पर गिरा देती है और जल्दी से इसके पेट पर अपना घुटना रखते हुए दोबारा इसके बालों को अपने दोनों हाथों में कैद करती बार बार इसके बालों को खींचते हुए इसका सर अपनी तरफ उठा रही होती है। जान के बालों को आज़ाद करती ही है कि इस पर मुक्कों की बरसात कर देती है। जान को सब पिटता देख रहे थे, लेकिन इसकी मदद करने कोई नहीं आता। सब इस वक्त अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की भी हंसी दबने का या छिपने का नाम नहीं ले रही थी। चपरासी की शक्ल की औरत, छोड़ेगी नहीं तो मुझे? नहीं छोड़ेगी मैं, जो करना है कर ले। आज आपको कोई बचाने भी नहीं आएगा खुसरों के आशिक। गंदी शक्ल, खुसरों के बाप। जान की कमर पर जोर जोर के मुक्के मारती हुई अमाया जल्दी से इससे दूर होती है और जान की कमर पर आ खड़ी होती है। जोर जोर से इसकी कमर पर अपने पैर मारती जान की सारी ताकत इसकी कोशिशें सब खत्म कर देती है। जान का दायां गाल फर्श से लगा हुआ था और अमाया इसके ऊपर चढ़ी हुई इसे मुकम्मल तौर पर मार रही थी। ला हौल वला कुव्वत, ये घर को जंग का मैदान क्यों बनाया हुआ है? अब्बास हवेली में दाखिल होते हुए अमाया को जान पर तशद्दुद करता देख बोलता ही है,
کہ امایا جلدی سے جان کے اوپر سے ہٹ کر سائڈ پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ امایا جان کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے لیکن جان وہیں پر زمین پر اسی طرح نڈال حالت میں لیٹا رہتا ہے۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ جان کی حالت دیکھ عباس حیران انداز میں پوچھتا ہے۔ بابا انہوں نے کہا کمر میں درد ہے، میں تو بس دبا رہی تھی۔ امایا بے حد معصومانہ انداز میں بولتی ہوئی پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگتی ہے۔ تو ایسے کون دباتا ہے بھائی؟ تم نے تو اپنے بھائی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایسے بھائیوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا بابا، یہ بھی تو مجھے چھوڑ کر گئے تھے، عدلے کا بدلہ۔ جان کی حالت دیکھ عباس پریشان ہوتے ہوئے اسے زمین سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اتنے میں امایا پھر سے بول پڑتی ہے۔ امایا کی بات سنتے ہوئے عباس کے ہاتھ رک جاتے ہیں اور ایک بار پھر سب گھر والوں کا بلند آواز میں کہا چھوٹتا ہے، لیکن امایا معصوم سی شکل بنائے عباس کی طرف ہی دیکھتی رہتی ہے۔ سب اس وقت ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن عارش کی نظر بار بار اپنے کمرے کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے۔ ہال میں موجود سب لوگ تھے، سب باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، لیکن صرف مالا ہی نہیں تھی۔ اس کی کمی کو محسوس کرتا عارش اسی لمحے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ کمرے کے دروازے پر وہ بنا دستک دیے ایک بار پھر سے اندر داخل ہوتا ہے، جہاں پر مالا اسے کمرے میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنی نظریں پورے کمرے میں دوڑاتا ہے کہ اتنے میں اس کی نظر بیلکنی میں کھڑی کنارے پر مالا پر پڑتی ہے، جسے دیکھ عارش گہرے سانس بھرتے ہوئے مالا کی جانب قدم اٹھاتا ہے اور کچھ بھی بولنے سے پہلے اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھتے مالا کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے خاموشی سے اس کی آنکھیں کچھ لمحوں کے لیے بند کر جاتا ہے اور اس کی قریبی پر اس کے احساس کو محسوس کرتی مالا کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، نہ عارش کو خود سے دور کر پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے دل کو سنبھال پا رہی تھی۔ ابھی تک انہی کپڑوں میں ہو، بدلے کیوں نہیں؟ مالا کے پیٹ پر رکھے ہاتھوں پر گرفت بڑھاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں قید کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیوں بدلوں میں؟ عارش کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اس کے ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے ہٹانے کی کوششیں کرتے ہوئے بولی ہے۔ کیا میری موجودگی ان کپڑوں کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا تم میرا انتظار کر رہی تھی کہ میں آؤں گا اور خود تمہیں کپڑے بدلواؤں گا؟ مالا جلدی سے ڈرے ہوئے بوکھلائے ہوئے انداز میں بولتی ہے۔ غلط بات تو تم میرے ذہن میں یار یہاں سے کچھ مسنگ ہے آئی تھنک۔ مالا جلدی سے ڈرے ہوئے بوکھلائے ہوئے انداز میں بولتی ہے۔ غلط بات تو تم میرے ذہن میں ڈال رہی ہو۔ اگر تم نہیں جانتی تھی کہ میں تمہارے کپڑے خود بدلواؤں تو تمہیں پہلے ہی چینج کر لینے چاہیے تھے۔ اب جس انداز سے میں چینج کرواؤں گا وہ یقیناً تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ مالا کے پیٹ پر رکھے ہاتھوں سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اب اس کی کمر پر رکھے اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرے مطلب سے واقف تو تم ہو چکی ہو، اب کچھ بھی کہنے کا وقت چلا گیا، اب جو بھی ہوگا وہ کرنے کا وقت ہے، بولو تو میں ابھی شروع ہو جاؤں؟ مالا کے چہرے کے ڈرے ہوئے تاثرات کو دیکھتے عارش بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولتا ہے۔ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑے مجھے۔ عارش کے سینے پر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے دور دھکیلنے کی لگاتار کوششیں کرتی جاتی ہے لیکن اپنے آپ سے عارش کو دور نہیں کر پاتی۔ وہ بنا کسی کوشش کے اس طرح سے اٹل کھڑا تھا کہ مالا اسے اس کی جگہ سے ٹس سے مس تک نہیں کر پا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، مالا اب کی بار بولتی ہے کہ عارش جلدی سے اس کی کمر سے
ایک ہاتھ ہٹاتا اور جھک کر مالا کی ٹانگوں کے گرد اپنا دوسرا ہاتھ رکھے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے اور کمرے کے اندر کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگتا ہے۔